یہ ایک نوجوان جین قوم کی کہانی ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد انسان ہے جو ایک دستخط سے 5 منٹ میں $19 بلین کا مالک بن گیا۔ باقی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جین قوم کون تھا؟ اس نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ 5 ہی منٹ میں دنیا کے بڑے بلینئرز میں شامل ہو؟ وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا معاہدہ شہر کی فلاحی عمارت میں کرے گا۔ فیس بک کی انتظامیہ تیار نہیں تھی، لیکن یہ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اس کی ضد کے سامنے پسپا ہو گئے۔ یہ کاغذات لے آئے، اسنیپ کی عمارت کے ویٹنگ روم میں پہنچے اور جین قوم کو تلاش کرنے لگے۔ وہ آخری کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا تھا اور اس کے قریب پہنچے اور آہستہ آواز میں کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنسو صاف کیے، پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ معاہدے کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ دستخط کرتا چلا گیا، کاغذات ختم ہوئے اور وہ $19 بلین کا مالک بن گیا۔ وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینئرز میں شامل ہو چکا تھا۔ جین قوم کی کہانی اس سینٹنس سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کہانی سے پہلے یوکرائن آتا ہے۔ وہ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان اسرت میں زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی تھی، گیس تھی، نہ ہی پانی۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھی، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت نے 1992 میں زیادتی بھی شامل کر دی گئی۔ یوکرائن میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کو ساتھ لیا، ٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھریں اور وہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیس تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹے مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ اسٹمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا تھا۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹمپ دیتی ہے۔ یہ اسٹمپ امریکی خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین قوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کچھ چارہ نہیں تھا۔ وہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ اسٹمپ پہ گزارا مشکل ہو گیا۔ جین قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک گروسری اسٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ اسٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں، کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا اور 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کی خدمت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دی۔ 2004 میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جین قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشیل نظر نہ آیا۔ وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا اور آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین قوم نے فون استعمال کرتے ہوئے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیے جا سکتے ہوں، تصاویر بھی بھیجی جا سکیں، ڈاکیومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست براؤن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اس آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے، لیکن کام یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون، نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین قوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ
ہمیں ارب پتی بنا دیا تھا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکہ لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ ہے جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اسی ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کی کل مالیاتی ذخائر سے لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت $22 ارب ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین کام نے ایک ایپلیکیشن $19 ارب میں فروخت کی۔ جین کام نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی، میں فوڈ سٹمپ دینے والے ادارے کی ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفاتر یا آفس میں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک تاریخ طے ہوئی، فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے اور ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ یہ وہ سینٹر تھا جس اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹمپ کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ جہاں آتے اور شام تک بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی، طنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی کہ تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی اس کے دل کو ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا، چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کے ڈیل پر فوڈ سٹمپ کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹمپ دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، I got a job، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک غریب امریکی کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے۔ یہ داستان ثابت کرتی ہے، آپ اگر ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں، ہمت قائم رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ جین کام نے وطن چھوڑا، والد نے ساتھ جانے سے انکار کیا، وہ بیچارے بیٹے اور بیوی کی صورت کو ترستے رہے اور 1997 میں یوکرائن میں انتقال کر گئے۔ جین نے خیرات لے کر تعلیم حاصل کی، گروسری سٹور پر سویپر کا کام کیا اور وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کھرب پتی بن گیا۔ یہ داستان جہاں جین قوم کے عزم اور ہمت کی دلیل ہے، یہ وہاں امریکی معاشرے کے وسعت اور فراخ دلی کا ثبوت بھی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی شخص 1992 میں آ کر خیرات کے پیسے سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور صرف 24 برسوں میں کھرب پتی بن جاتا ہے۔ یہ صرف امریکہ میں ممکن ہے۔ جہاں ہم اس داستان میں جین قوم کا عزم سیکھ سکتے ہیں، ہمیں وہاں اس داستان سے ایک ایسے معاشرے کا آئیڈیا بھی ملتا ہے جس میں صرف عزم اور محنت کاشت ہوتی ہو، جس میں ترقی صرف ترقی یافتہ لوگوں کی وراثت نہ ہو اور جس میں ہمیشہ کامیاب لوگوں کو جنم نہ دیتے ہوں، جس میں سب کے لیے محنت کے برابر مواقع موجود ہوں۔ میں جب بھی جین قوم جیسے لوگوں کی داستان پڑھتی ہوں، میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے اور میں سوچتی ہوں ہم مسلمان کس قدر بدقسمت ہیں۔ ایسے فراخ دل معاشرے کا خواب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، لیکن یہ معاشرہ ٹرمپ جیسے لوگوں کے حصے میں آیا۔ ہم مسلمان ایسے معاشرے کب بنائیں گے؟ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کب پوری کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں جین قوم جیسے لوگ کب پیدا ہوں گے؟ ہم کب $19 بلین کی ایپلیکیشن بنائیں گے؟